ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرا سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف موضوعات پر قومی، بین الاقوامی اور ریاستی سطح پر مشاعرے مباحثے کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہم نے آج بھی ایک محفل شعر کا اہتمام کیا ہے۔ آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں، لداخ سے آپ جڑے ہیں، آپ محترم خمار تمیلی صاحب ہیں۔ آپ بہترین شاعر ہیں اور آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ وزن، خوشبو اور لفظیات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جڑے ہیں، آپ ضلع بارہمولہ سے ہیں، محترم اشر اشرف صاحب اس وقت جتنی بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹس سے وہاں آپ کا کلام چھپتا ہے، جریدوں میں اور اخبارات میں آپ کا کلام شائع ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے محترم اشر اشرف صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اشر اشرف صاحب اپنے کلام سے ناظرین کو محظوظ فرمائیے۔ محترم اشر اشرف صاحب۔ شکریہ جناب۔ سب سے پہلے میں خمار تمیلی صاحب اور ڈاکٹر عرفان نبی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گا، اور اردو ورلڈ سری نگر کی ننجملہ ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا واجب سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں بار بار مواقع فراہم کرتی ہے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع دے رہی ہے، اور ایسی پروقار نشستوں میں ہمیں بلا کر ہمارے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک مطلع اور چند اشعار عرض کرنا چاہوں گا جو حال ہی میں نے تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ راستہ سب کو دکھاتے آئے ہیں، راستہ سب کو دکھاتے آئے ہیں، ہم چراغ حق جلاتے آئے ہیں۔ راستہ سب کو دکھاتے آئے ہیں، ہم چراغ حق جلاتے آئے ہیں۔ جان ہتھیلی پر لیے چلتے ہیں سن، جان ہتھیلی پر لیے چلتے ہیں سن، ہم صدا طوفان اٹھاتے آئے ہیں۔ جان ہتھیلی پر لیے چلتے ہیں سن، ہم صدا طوفان اٹھاتے آئے ہیں۔ کس لیے ہم کو ڈراتے ہو ابس، کس لیے ہم کو ڈراتے ہو ابس، ہم بہت مقتل سجاتے آئے ہیں۔ کس لیے ہم کو ڈراتے ہو ابس، ہم بہت مقتل سجاتے آئے ہیں۔ آستین کے سانپ اشر نکلے ہیں، مقطع پیش خدمت ہے۔ آستین کے سانپ اشر نکلے ہیں، آستین کے سانپ اشر نکلے ہیں، دوست ہم جن کو بناتے آئے ہیں۔ آستین کے سانپ اشر نکلے ہیں، دوست ہم جن کو بناتے آئے ہیں۔ ایسی اور بھی آندیاں آئی کوئی، اور ایک غزل ہے اس کا، اس کے چند اشعار ہے جو اسی زمین میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسی اور بھی آندیاں آئی کئی، ایسی اور بھی آندیاں آئی کئی، ہم کلیجہ آزماتے آئے ہیں۔ ایسی اور بھی آندیاں آئی کئی، ہم کلیجہ آزماتے آئے ہیں۔ دشمنوں سے بھی محبت ہم نے کی، دشمنوں سے بھی محبت ہم نے کی، ہم شجر رہ میں لگاتے آئے ہیں، ہم شجر رہ میں لگاتے آئے ہیں۔ ایک شکریہ، ایک غزل ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد۔ کہیں سے آ کے اپنی زلفوں کا تو سائباں کر دے، کہیں سے آ کے اپنی زلفوں کا تو سائباں کر دے، دل مضطر کو میرے ہم نشی تو شادماں کر دے۔ کہیں سے آ کے اپنی زلفوں کا تو سائباں کر دے، دل مضطر کو میرے ہم نشی تو شادماں کر دے۔ جلا ہوں غمِ ہجراں میں ہوا ہوں سوختہ ساماں، جلا ہوں غمِ ہجراں میں ہوا ہوں سوختہ ساماں، ملا ہوں خاک میں مجھ کو مہکتا گلستاں کر دے۔ جلا ہوں غمِ ہجراں میں ہوا ہوں سوختہ ساماں، ملا ہوں خاک میں، ملا ہوں خاک میں، ملا ہوں خاک میں مجھ کو مہکتا گلستاں کر دے۔ زمین و آسمان کو مجھ پہ بھی کچھ مہرباں کر دے، زمین و آسمان کو مجھ پہ بھی کچھ مہرباں کر دے۔
زمین و آسمان کو مجھ پہ بھی کچھ مہرباں کر دے، الہی میرے ہمدم کو بھی میرا ہم زباں کر دے، الہی میرے ہمدم کو بھی میرا ہم زباں کر دے۔ شعر عرض ہے، رگوں میں جم گیا ہے، رگوں میں جم گیا ہے خون، اسے پھر سے رواں کر دے، رگوں میں جم گیا ہے خون، اسے پھر سے رواں کر دے، میری فکر و نظر کو پھر سے تو مولا جواں کر دے، رگوں میں جم گیا ہے خون، اسے پھر سے رواں کر دے، میرے فکر و نظر کو پھر سے تو مولا جواں کر دے، کئی ٹکڑوں میں بکھرے ہیں ہم پھر سے سمیٹو اب، کئی ٹکڑوں میں بکھرے ہیں ہم پھر سے سمیٹو اب، وجود منتشر کو اب چمکتا کہکشاں کر دے، وجود منتشر کو چمکتا کہکشاں کر دے، کئی ٹکڑوں میں بکھرے ہیں ہم، کئی ٹکڑوں میں بکھرے ہیں ہمیں پھر سے سمیٹو اب، وجود منتشر کو اب چمکتا کہکشاں کر دے، اندھیروں نے مجھے گھیرا جہالت کا بھی ہے پہرا، اندھیروں نے مجھے گھیرا جہالت کا بھی ہے پہرا، دیا دل کا جلائے ہوں اسے تو ذو فشاں کر دے، دیا دل کا جلائے ہوں اسے تو ذو فشاں کر دے، جو حق کی ترجمانی اور باطل کو بھی للکارے، جو حق کی ترجمانی اور باطل کو بھی للکارے، میرے مولا عطا اشر کو بھی ایسی زباں کر دے، مکتب ہے، جو حق کی ترجمانی اور باطل کی کو بھی للکارے، میرے مولا عطا اشر کو بھی ایسی زباں کر دے۔ اور ایک غزل ملاحظہ فرمائے کہ جو کہ مرحوم راحت اندوری صاحب کی زمین پر لکھی ہوئی ہے، حال ہی میں، ارشاد، میری پہچان، میری مطلب عرض ہے، میری پہچان ہندوستان پاکستان لکھ دینا، میری پہچان ہندوستان پاکستان لکھ دینا، میری جب موت آئے گی مجھے انسان لکھ دینا، میری جب موت آئے گی مجھے انسان لکھ دینا، اگر اپنے وطن کے واسطے قرباں ہو جاؤں، اگر اپنے وطن کے واسطے قرباں ہو جاؤں، مجھے پھر قوم محکومہ کی پہچان شان لکھ دینا، اگر اپنے وطن کے واسطے قربان ہو جاؤں، مجھے پھر قوم محکومہ کی پہچان شان لکھ دینا، میری ماں حوصلے سے اپنی تو پہچان لکھ دینا، میری ماں حوصلے سے اپنی تو پہچان لکھ دینا، لہو میں جب نہا کے آؤں گا مسکان لکھ دینا، میری ماں حوصلے سے اپنی تو پہچان لکھ دینا، لہو میں جب نہا کے آؤں گا مسکان لکھ دینا، قلم، شکریہ، قلم جب ہو تیرے ہاتھوں میں میرے مولا، قلم جب ہو تیرے ہاتھوں میں میرے مولا، تو اس دن محبت سے مجھے بے صاحب ایمان لکھ دینا، قلم جب ہو تیرے ہاتھوں میں میرے مولا، تو اس دن محبت سے مجھے بھی صاحب ایمان لکھ دینا، کبھی جو ہو خطا مجھ سے میرے مولا عفو کرنا، کبھی جو ہو خطا مجھ سے میرے مولا عفو کرنا، میری ہر ایک خطا پر تو مجھے نادان لکھ دینا، سدا دنیا میں اونچی ہو میری شان یہ لکھ دینا، سدا دنیا میں اونچی ہو میری یہ شان لکھ دینا، مجھے دونوں جہاں میں اے خدا ذیشان لکھ دینا، سدا دنیا میں اونچی ہو میری یہ شان لکھ دینا، مجھے دونوں جہاں میں اے خدا ذیشان لکھ دینا۔ مقطع پیش کروں ہے، جیا ہوں خوب جی بھر کے میں اشر، جیا ہوں خوب جی بھر کے میں اشر، اب دعا ہے یہ، جیا ہوں خوب جی بھر کے میں اشر، اب دعا ہے یہ، الہی موت جب آئے وہ عالی شان لکھ دینا، الہی موت جب آئے عالی شان لکھ دینا۔ اور ایک بہت خوب، بہت خوب۔ اشر صاحب، وقت کی قلت دامن گیر ہیں، ہمارے ساتھ میری طرف سے مبارکباد، بہترین کلام آپ نے سنایا، مجھے بہت اچھا لگا، بہترین لفظیات تھی اور مضمون آفرینی بھی بہترین تھی، اور میری طرف سے پھر سے ایک بار آپ کو مبارکباد۔ ہمارے ساتھ کمار تمیلی صاحب جڑے ہوئے ہیں، کمار تمیلی صاحب کا تعلق لداخ کی سرزمین سے ہیں، لداخ میں بھی اب جو صلاحیتیں ہیں وہ نمایاں ہو رہی ہے، ظہور ہو رہی ہے، جالب
صاحب کی بات ہو، خمار تمیلی صاحب کی بات ہو، الیاس صاحب کی بات ہو، یا خیال لداخی صاحب کی بات ہو، اب نیو ٹیلنٹ لداخ میں بھی ابھر رہا ہے، اور اردو شاعری جسے ہم کہتے ہیں، اردو شاعری کا مستقبل مجھے لگتا ہے محترم خمار تمیلی صاحب کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں محترم خمار تمیلی صاحب سے، آپ اپنے کلام سے ناظرین کو محظوظ فرمائیے۔ شکریہ عرفان صاحب۔ السلام علیکم صاحبان۔ بلا کسی تمہید کے ایک غزل کے 4 مصرے سے میں شروع کرتا ہوں۔ جی ملازم ارشاد۔ خونین میرے شہر میں ہے، شعر دیکھے کہ ہنوز قصہ خونین میرے شہر میں ہے، ہنوز لگتا ہے بستی خدا کے شہر میں، ہنوز لگتا ہے بستی خدا کے شہر میں ہے، اور فصیل شہر پہ تاریکیوں کے پہرے ہیں، فصیل شہر پہ تاریکیوں کے پہرے ہیں، مگر یہ سارا شہر انتظار شہر میں ہے، مگر یہ سارا شہر انتظار شہر میں ہے۔ ایک غزل ہے، اس غزل کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ اسی فضا میں ہی اٹھتا ہوں دور تو بھی نہیں، اس فضا میں ہی اٹھتا ہوں دور تو بھی نہیں، تیرے وجود سے بے چار سو بھی نہیں، اسی فضا میں ہی اٹھتا ہوں دور تو بھی نہیں، تیرے وجود سے بے چار سو بھی نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ مکین ارض مقدس تمہیں نہیں، لیکن مکین ارض مقدس تمہیں نہیں، لیکن تیرے مکان سے پرے میری آرزو بھی نہیں، تیرے مکان سے پرے میری آرزو بھی نہیں۔ اور یہ شاہ کی کھڑا ہوں تیرے مکان کے قریب ہی، لیکن کھڑا ہوں تیرے مکان کے قریب ہی، لیکن تیرے حریم میں آؤں میں باوضو بھی نہیں، تیرے حریم میں آؤں میں باوضو بھی نہیں۔ اور یہ شعر کی میں دیکھتا ہوں تیرا عکس دور ہی سے صحیح، میں دیکھتا ہوں تیرا عکس دور ہی سے صحیح، وہ گر کی تیری شباہت سے ہو بہو بھی نہیں، وہ گر تیری شباہت سے ہو بہو بھی نہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ میں ایک کوشش کے ناپائیدار میں گم ہوں، میں ایک کوشش کے ناپائیدار میں گم ہوں، حصول مسکن پائندہ میرا خوب ہی نہیں، حصول مسکن پائندہ میرا خوب ہی نہیں۔ اور یہ مقصد ہے کہ غم فراق بھی ایک شورش نہاں ہے خمار، غم فراق بھی ایک شورش نہاں ہے خمار، کہ شوق یاد سے خالی تیرا لہو بھی نہیں، کہ شوق یاد سے خالی تیرا لہو بھی نہیں، اسی فضا میں اٹھتا ہوں دور تو بھی نہیں، تیرے وجود سے بے بہرا یار تو بھی نہیں۔ اور ایک غزل دیکھیے، یہ موجودہ آج کے حالات، آج کل کے حالات کو لے کر میں نے لکھا گیا ہے۔ اس غزل کا مطلب دیکھیے کہ اشکوں سے شرابور دلہن دیکھ رہا ہوں، اشکوں سے شرابور دلہن دیکھ رہا ہوں، پجٹ سا بہاروں میں دیکھ رہا ہوں، پجٹ سا بہاروں میں چمن دیکھ رہا ہوں، اور مشکل ہے شاید میرے گلشن کی شب و روز، مشکل شاید میرے گلشن کی شب و روز، اس جار کے مارے پہ دیکھ رہا ہوں، اس جار کے مارے پہ تھکن دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ شعر کہ نے مرد خدا داد نہ موسیٰ کا عصایا، نے مرد خدا داد نہ موسیٰ کا عصایا، فرعون کا دنیا میں چلن دیکھ رہا ہوں، فرعون کا دنیا میں چلن دیکھ رہا ہوں۔ باری ہے وبا آج زمانے کے افق پر، یہ اسی کورونا کے بارے میں کہ باری ہے وبا آج زمانے کے افق پر،
میں وقت کے چہرے پہ تھکن دیکھ رہا ہوں، میں وقت کے چہرے پہ تھکن دیکھ رہا ہوں. اور یہ شعر کہ اس دور میں ہر گوشے دنیا میں بھی واللہ، اس دور میں ہر گوشے دنیا میں بھی واللہ بےتابی کشمیر و یمن دیکھ رہا ہوں، بےتابی کشمیر و یمن دیکھ رہا ہوں. اور یا صبح قیامت سے پہلے کا زمانہ، یا صبح قیامت سے پہلے کا زمانہ، یا میں نیا آغاز قرن دیکھ رہا ہوں، یا میں نیا آغاز قرن دیکھ رہا ہوں. اور مرحلہ زیست میں بھی اس کرم دیکھ، اس مرحلہ زیست میں بھی اس کا کرم دیکھ. امید کی پتلی سی کرن دیکھ رہا ہوں، امید کی پتلی سی کرن دیکھ رہا ہوں. اور یہ مقارف ہے کہ صنعت قدائے خالق اکبر ہے خمار یہاں، صنعت قدائے خالق اکبر ہے خمار یہاں. میں سلسلہ کن کی لگن دیکھ رہا ہوں، میں سلسلہ کن کی لگن دیکھ رہا ہوں. اشکوں سے شراب دلہن دیکھ رہا ہوں، پچٹ سا بہاروں میں چمن دیکھ رہا ہوں. شکریہ. بہت خوب، کیا کہنے، بہترین. خمار تمیلی صاحب، بہترین کلام آپ نے سنایا، بڑا دل کو بڑی تسکین ملی. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. ہماری دعا یہی ہے آپ کے لیے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آج بڑے خاص مہمان جڑے ہوئے تھے، ایک لداخ سے تھے اور ایک ضلع بارہمولہ سے تھے. تو انہوں نے اپنا کلام سنایا اور اپنے کلام سے محظوظ فرمایا. بہترین کلام آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا. اگر آپ بھی کچھ لکھتے ہیں تو جو نیچے نمبرات آ رہے ہیں، آپ ان سے بلا تکلف رابطہ، ان پر بلا تکلف رابطہ کیجئے. ہم بلا کسی وقت کے ضیاع کے آپ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہم دونوں مہمانوں کے مشکور و ممنون ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہماری چینل کو نوازا. انشاءاللہ مجلسیں اور بھی سجتی رہیں گی، محفلیں اور بھی سجتی رہیں گی، اور ہم آپ کو پھر سے دعوت دیں گے انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا. تب تک کے لیے آپ سے بھی رخصت اور ناظرین سے بھی رخصت. خدا حافظ.